پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ رب العزت کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو دنیاوی نعمتوں میں خوب نواز رہا ہے اور اس کی نافرمانی اور معاصی کے باوجود اسے وہ سب کچھ دے رہا ہے جو اس کی پسند ہے، جو اس کی چاہت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنما هو استدراج، اس کے ساتھ جو اللہ کا یہ معاملہ ہے یہ استدراج کا ہے، اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی اپنی بات کی تائید میں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب لوگ اللہ کی نصیحت کو فراموش کر بیٹھے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جب خوب اترانے لگ گئے اور مست ہو گئے، اللہ نے انہیں ایسا پکڑا حیران رہ گئے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ تو اللہ کا اس دنیا میں افراد کے ساتھ، قوموں کے ساتھ ایک معاملہ اور ایک قانون استدراج کا بھی ہے کہ کوئی شخص بغاوت کی زندگی گزارے، نافرمانی کی زندگی گزارے اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقی ہوتی چلی جائے، خوشحالی بڑھتی چلی جائے، نعمتوں کی فراوانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس مغالطے میں نہ رہنا کہ یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے، اس مغالطے میں نہ رہنا یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہے، نانا اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ استدراج کا ہے، یہ رسی ڈھیلی کر دی ہے کہ خوب اطمینان سے سرکشی اور مستی میں رہے، پھر اللہ اسے سخت پکڑ میں لیں گے اور پھر اس سے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے، آگاہ کر رہے، گناہوں کے ساتھ دنیاوی نعمتوں کا ملنا اور خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کسی گناہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو رشک نہ کرنا، یہ تمہاری بڑی نادانی اور حماقت ہوگی۔ کسی گناہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو رشک نہ کرنا، یہ تمہاری بڑی نادانی ہوگی، بلکہ یہ تو قابل رحم ہے، یہ تو بیچارہ قابل رحم ہے، قابل رشک نہیں ہے، اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اور اس دنیا میں ایک گناہگار کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہوتی ہے بغیر توبہ کے چلا جائے، بغیر توبہ کے چلے جائے، اور بس اوقات بغیر ایمان ہدایت کے چلے جائے۔ اس سے بڑی محرومی اور بد نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نعمتوں کی زندگی بھی دے دے، ایمان کے ساتھ دے دے، تقوی کے ساتھ دے دے، اور اپنی رضا کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ عمل